نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا، قیامت کے دن ایک لمحہ، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جو بے شمار مراحل ہے قیامت کے۔ ایک مرحلہ وہ آئے گا جب آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا، آپ کسی پولیس یا فوجیوں کے آرمی کے پاٹک پر پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو روک لیتا ہے، وہ جو کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کا اشارہ آپ کو آگے نہیں جانے دے رہا، بلکہ اس کے تمام سوالات کے جوابات جب تک آپ نہ دیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اپنے ٹائر نہیں گھما سکتے۔ فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابه فیما ابلاہ، وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقہ، وعما عامل فیما علم۔ فرمایا بنی آدم کے قدم ذرہ بر آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے۔ پہلا سوال ہوگا عمر کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں ضائع کی۔ پتہ چلا جوانی عموماً ضائع کر دی جاتی ہے، جوانی ضائع کر دی جاتی ہے۔ جوان آج کل یوتھ کے نام سے جو کہتا ہے نا جوان ہے، جوان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدکار ہوگا، بد اخلاق ہوگا، جو مرضی ہوگی، خواہشات نفس کا بندہ ہوگا۔ اور آج کل تو کرکٹ کے بیٹ اور بال کے ساتھ جوان کو نتی کر دیا گیا ہے۔ جوان کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی ہیئر کٹ جو نیا نیا نکلا ہے، جوان نے وہی ہیئر کٹ بنایا ہوگا، اور ہاتھ میں بیٹ اور بال ہوگا، اور برہنہ نیم برہنگی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرے گا، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جوان ہے۔ لیکن جوان وہ نہیں ہے۔ حقیقی جوان کون ہوگا؟ جو اللہ کی بندگی میں اس کی جوانی گزرے۔ اس لیے کہ اس جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری؟ تو جوانی کا غلط تصور آج جو ہمارے جوانوں کے اوپر حاوی ہے کہ جوان سب سے بڑھ کر اللہ کا باغی ہوگا، وہ سفید ریش بن کر اور بوڑھا بن کر، اول تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سفید ریش زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کتنے جوان ہیں جو مٹی کے نیچے پڑے ہیں؟ لیکن اگر ملے بھی تو ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ در پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور تعلیم ہے، بڑھاپے میں تو پھر جنگل کا درندہ بھی بڑا پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا مال کا جواب دو، ایک ایک پیسے کا حساب پیش کرو، کہاں سے کمایا تھا؟ اور پھر اسی طرح چوتھا سوال، ایک ایک پیسے کا جواب دو، کہاں خرچ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ان دونوں کے بارے میں سوال ہوگا، کمائی کے بارے میں بھی، خرچ کرنے کے بارے میں بھی۔ تو ہمیں اپنے مال کی کمائی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، خرچ کا بھی جواب دینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے قیامت کے دن، اور آمدنی کا بھی جواب دینا ہے۔ اس لیے اس رزق کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارا رزق